بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اول صرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اول صرف کبیر فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد سید باب فعل فعل. ضرب مارا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں سوا واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد سید باب فعل فعل. ضرب مارا ان دو مردوں نے زمانہ گزشتہ میں سوا تثنیہ مذکر غائبین فعل ماضی معلوم. ضربو مارا ان بہت سے مردوں نے گزشتہ زمانے میں سوا جمع مذکر غائبین فعل ماضی معلوم. ضربت مارا اس ایک عورت نے زمانہ گزشتہ میں سوا واحدہ مؤنثہ غائبہ فعل ماضی معلوم. ضربتا مارا ان دو عورتوں نے گزشتہ زمانے میں سوا تثنیہ مؤنث غائبتین فعل ماضی معلوم. ضربنا مارا ان بہت سے عورتوں نے گزشتہ زمانے میں سوا جمع مؤنث غائبات فعل ماضی معلوم. ضربت مارا تو ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں سوا واحد مذکر حاضر فعل ماضی معلوم. ضربتما مارا تم دو مردوں نے گزشتہ زمانے میں سوا تثنیہ مذکر مخاطبین فعل ماضی معلوم. ضربتم مارا تم بہت سے مردوں نے گزشتہ زمانے میں سوا جمع مذکر مخاطبین. ضربت مارا تو ایک عورت نے گزشتہ زمانے میں سوا واحدہ مؤنثہ مخاطبہ. ضربتما مارا تم دو عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں سوا تثنیہ مؤنث مخاطبتین. ضربتن مارا تم بہت سی عورتوں نے گزشتہ زمانے میں سوا جمع مؤنث مخاطبات فعل ماضی معلوم. ضربتو مارا میں ایک مرد یا ایک عورت گزشتہ زمانے میں سوا واحد متکلم مشترک فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد سید باب فعل فعل. ضربنا مارا ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے یا بہت سے مرد یا بہت سی عورتوں نے زمانہ گزشتہ میں سیغہ جمع متکلم مع الغیر مشترک فعل ماضی معلوم ثلاثی مجرد سید باب فعل فعل. واحد متکلم میں ہے مشترک. مشترک کا معنی ایک سیغہ ہے دو حالتوں کے لیے. اور ضربنا کے اندر ہے جمع متکلم مع الغیر مشترک. اب مع الغیر کے اندر دو حالتیں اور مشترک کے اندر دو حالتیں تو کل چار. اب سوال ہوتا ہے کہ ماضی میں اتنے زیادہ صیغے کیوں ذکر کیا؟ ماضی میں اتنے زیادہ صیغے کیوں ذکر کیا؟ جواب یہ ہے کہ فعل کا معنی ہے کام. کام کے کرنے والے کو کہا جاتا ہے فاعل. فعل کا معنی ہے کام. کام کے کرنے والے کو اور فاعل کی حالتیں مختلف ہیں. فاعل کی 6 حالتیں ہیں غائب کی. وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ بہت مرد. وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ بہت سے عورتیں. تو 6 صورتیں غائب کی ہیں اور 6 صورتیں مخاطب کی. تو ایک مرد، تم دو مرد، تم بہت مرد. تو ایک عورت، تم دو عورتیں. اسی طرح متکلم کی بھی 6 صورتیں ہیں. میں ایک مرد، ہم دو مرد، ہم بہت سے مرد. میں ایک عورت، ہم دو عورتیں، ہم بہت سی عورتیں. تو فعل کا معنی ہے کام. فاعل کہتے ہیں کام کے کرنے والے کو. فاعل کی حالتیں تھیں 18. 6 غائب، 6 متکلم، 6 مخاطب کے. تو جب فاعل کی حالتیں مختلف تھی تو ہر ایک حالت کو بیان کرنے کے لیے ایک ایک صیغہ ذکر کیا. اب پھر سوال ہوتا ہے کہ جب حالتیں ہیں 18 تو صیغے بھی 18 ہو، حالانکہ صیغے تو 14 ہیں. تو جواب یہ ہے کہ 2 حالتوں کو سمیٹا ایک صیغے میں واحد متکلم میں، اور 4 حالتوں کو سمیٹا جمع متکلم ضربنا میں. تو اب مقصد صیغوں کا بڑھانا نہیں تھا، مقصد حالتوں کا بیان کرنا تھا. تو اب ضرب تو ایک صیغہ ہے لیکن اس کے اندر 2. ضربنا صیغہ ایک ہے لیکن اس میں 4 حالتیں ہیں.
تو اس لیے اب صیغے بن گئے 14 اور حالتیں بن گئی 18. اسی وجہ سے ماضی کے اندر صیغے زیادہ ذکر کیے. جب ماضی میں یہی صورتحال ہے تو پھر ماضی مجہول، مضارع معلوم، مضارع مجہول، آگے سب میں یہی صورتحال کو برقرار رکھا گیا. باب اول صرف کبیر فعل ماضی مجہول ثلاثی مجرد سے ابواب فعل فعل. ضرب مارا گیا وہ ایک مرد زمانہ گزشتہ میں. اب صیغے کے تبدیل ہونے سے معنی میں تبدیلی آئے گی، لیکن صیغہ جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. مثلا نصر ہو تو معنی میں تبدیلی آئے گی، لیکن صیغہ وہی واحد مذکر غائب کا ہوگا. سمع ہو معنی میں تبدیلی آئے گی، لیکن صیغہ واحد مذکر غائب کا ہوگا. شرف ہو اب معنی میں تبدیلی آئے گی، لیکن صیغہ وہی رہے گا. ضرب مارا گیا وہ ایک مرد کچھ زمانے میں صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول. ضرب مارے گئے وہ دو مرد کچھ زمانے میں صیغہ تسنیہ مذکر غائب فعل ماضی مجہول. ضرب مارے گئے وہ بہت سے مرد زمانہ گزشتہ میں صیغہ جمع مذکر غائبی. ضربت ماری گئی وہ ایک عورت گزشتہ زمانے میں صیغہ واحدہ مؤنثہ غائبہ. ضربتا ماری گئی وہ دو عورتیں زمانہ گزشتہ میں صیغہ تسنیہ مؤنث غائبتین. ضرب نہ ماری گئی وہ بہت سی عورتیں گزشتہ زمانے میں صیغہ جمع مؤنث غائبات فعل ماضی مجہول. ضربتا مارا گیا تو ایک مرد گزشتہ زمانے میں صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل ماضی مجہول. ضربتما مارے گئے تم دو مرد گزشتہ زمانے میں صیغہ تسنیہ مذکر مخاطبین فعل ماضی مجہول. ضربتم مارے گئے تم تمامی مرد گزشتہ زمانے میں صیغہ جمع مذکر مخاطبین فعل ماضی مجہول. ضربتے ماری گئی تو ایک عورت زمانہ گزشتہ میں صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ. ضربتما ماری گئی تم دو عورتیں گزشتہ زمانے میں صیغہ تسنیہ مؤنث مخاطبتین. ضربتن ماری گئی تم بہت سی عورتیں گزشتہ زمانے میں صیغہ جمع مؤنث مخاطبہ. ضربتم مارا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت گزشتہ زمانے میں صیغہ واحد متکلم مشترک فعل ماضی مجہول. ضربنا مارے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں گزشتہ زمانے میں صیغہ جمع متکلم مع غیر مشترک فعل ماضی مجہول ثلاثی مجرد سے اسباب فعل فعل. فعل معلوم اس کو کہتے ہیں جس کا کرنے والا معلوم ہو، یعنی فاعل معلوم ہو. اور فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو. باب اول صرف کبیر فعل مضارع معلوم ثلاثی مجرد سے اسباب فعل فعل. یضرب مارتا ہے یا مارے گا. اب اس میں دو زمانے ہیں، حال اور استقبال. مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم. یضربان مارتے ہیں یا ماریں گے وہ دو مرد زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ تسنیہ مذکر غائب ہے. یضربون مارتے ہیں یا ماریں گے وہ بہت سے مرد زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ جمع مذکر غائبی. تضرب مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک اور زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ واحدہ مؤنثہ غائبہ. تضربان مارتی ہے یا ماریں گی وہ دو عورتیں زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ تسنیہ مؤنث غائبتین. یضربن مارتی ہیں یا ماریں گی وہ بہت سی عورتیں زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ جمع مؤنث غائبات. تضرب مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم. تضربان مارتے ہو یا مارو گے تم دو مرد زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ تسنیہ مذکر غائب مخاطبین فعل مضارع معلوم ثلاثی سے فعل. تضربون مارتے ہو یا مارو گے تم بہت سے مرد زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ جمع مذکر مخاطبین فعل مضارع معلوم. تضربین مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت تو ایک عورت زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ فعل مضارع معلوم. تضربان مارتی ہو یا مارو گی تم دو عورتیں زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ تسنیہ مؤنث مخاطبتین فعل مضارع معلوم. تضربن مارتی ہو یا مارو گی تم بہت سی عورتیں زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ جمع مؤنث مخاطبات فعل مضارع معلوم. اضرب مارتا ہوں یا ماروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت زمانہ حال یا استقبال میں صیغہ واحد متکلم مشترک فعل مضارع معلوم.
نظر وہ مارتے ہیں یا ماریں گے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا تمامی مرد یا تمامی عورتیں زمان حال یا استقبال میں سے جو متکلم مال غیر مشترک فعل مضارع معلوم ثلاثی مجرد سے افعال فعل. حروف عطین کتنے ہیں؟ 4. کون کون سے؟ الف تا یا. حروف عطین 4 ہے. الف تا یا نون. حروف عطین 4 ہے. الف تا یا نون. اب مضارع کے پہلے 3 صیغوں میں یا حرف عطین شروع میں لگایا. یضربو یضربانی. پھر مضارع کے 2 صیغوں میں تا حرف عطین لگا دیا. تضربو تضربانی. اب سوال یہ ہے کہ 6ٹھے صیغے میں پھر یا کیوں لگا دیا؟ جیسے کہ یضربو یضربان یضربون تضربو تضربان تضربنا ہوتا. ایسے میں 6ٹھے صیغے کے شروع میں پھر آگے تضربو تضربان تضربون تضربین تضربان تضربن. 6 صیغوں کے ابتدا میں تا حرف عطین. اضرب واحد متکلم کے ابتدا میں بولو تو صحیح اور نضربو میں نون ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ 6ٹھے صیغے کے شروع میں یا حرف عطین کا کیوں لگایا؟ تا کیوں نہیں لگایا؟ تضرب تضربان تضربنا تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضرب نضرب ہوتا. بات آگے سے جواب یہ ہے کہ مضارع کا دار و مدار ہے ماضی پر. مضارع کا دار و مدار کس پر ہے؟ ماضی پر. ماضی کے جن صیغوں کے اندر تا نہیں تو مضارع کے ان صیغوں میں یا حرف عطین لگا دیا. اور ماضی کے جن صیغوں میں تا ہے مضارع کے ان صیغوں کے شروع میں تا حرف عطین لگایا. مثلا ضرب اس میں تا ہے تو جب واحد مذکر غائب مضارع میں تو اس کے شروع میں یا لگائے یضربو. ادھر ضربا اس میں تا ہے تو اس کے برابر مضارع میں یا لگا دیا یضربان. ضربو میں تا نہیں ہے تو ادھر کیا ہوا؟ بولو یضربون. بزرگ تو ادھر تھے بعد میں مطالعہ. ضربت کے اندر تو ادھر مضارع میں بھی واحد مؤنث کے صیغے میں کیا ہو گیا؟ تضربو. ضربتا میں تا ہے تو ادھر مضارع میں تضربان. اور ادھر ماضی میں ضربنا تا ہے نہیں ہے. اس لیے مضارع کے 6ٹھے صیغے میں بھی تا نہیں لگایا چونکہ ضربنا ماضی میں تا نہیں تو وہاں پر بھی پھر یضربنا. آگے ضربتا میں تا ہے. ضربتما میں ضربتم میں. صرف سر ہلاؤ مت بولو کچھ سر سے ہلانے سے اتنا سر تو ہلا سکتے لیکن ایک زبان ایسے تنگ ہوتا ہے. ضربتا میں ضربتما میں بھی ضربتم میں ضربتے میں ضربتما ضربتن میں تھا. باقی بچ گئے 2 صیغے تو 2 صیغے تھے اور ادھر سے بھی مضارع کے 2 صیغے بچ گئے اور مضارع کے سب صیغوں میں حرف عطین کو لانا تھا. اس لیے پھر حمزہ دے دیا واحد متکلم کو اور نون دے دیا کو. الف دے دیا واحد متکلم کو. اضربو اور نون دے دیا جمع متکلم کو. اب مضارع کے صیغوں میں 4 حرف عطین آ گئے یا تا الف نون. باب صرف قبیل فعل مضارع مجهول ثلاثی مجرد صیغ و افعال فعل. یضرب مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک زمان حال استقبال میں سے واحد مذکر غائب. یضربان مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ 2 زمان حال یا استقبال میں سے تسنیہ مذکر غائب ہے.
یضربون مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ کون سے زمان حال یا استقبال میں سے جو مذکر غائبین. تضرب ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی وہ ایک اور زمان حال یا استقبال میں سے واحد مؤنث غائبہ. تضربان ماری جاتی ہے یا ماری جائیں گی وہ دو عورتیں زمان حال یا استقبال میں سے تسنیہ مؤنث غائبتین. یضربن ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی وہ بہت سی عورتیں زمان حال یا استقبال میں سے جمع مؤنث غائبہ. تضرب مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا تو ایک مرد زمان حال یا استقبال میں سے واحد مذکر مخاطب. تضربان مارے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے تم دو مرد زمان حال یا استقبال میں سے تسنیہ مذکر مخاطبین. تضربون مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے تم بہت سے مرد زمان حال یا استقبال میں سے جمع مذکر مخاطبین فعل مضارع مجزوم. تضربین ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی تو ایک اور زمان حال یا استقبال میں سے واحدہ مؤنثہ مخاطبہ. تضربان ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی تم دو عورتیں زمان حال یا استقبال میں سے تسنیہ مؤنث مخاطبات مخاطبتین فعل مضارع مجزوم. تضربن ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی تم بہت سے عورتیں زمان حال یا استقبال میں سے جمع مؤنث مخاطبات فعل مضارع مجزوم. اضرب مارا جاتا ہوں یا مارا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک اور زمان حال یا استقبال میں سے واحد متکلم مشترک فعل مضارع مجزوم. نضرب مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا بہت سے مرد یا بہت سی عورتیں صیغہ جمع متکلم غیر مشترک فعل مضارع مجزوم. باب اول صرف کبیر اسم فاعل ثلاثی مجرد سے اضافہ فاعل ہے. بھئی اسم فاعل کے قیاسی صیغے جو قانون سے بنتے ہیں وہ ہیں 6. ضاربٌ ضاربان ضاربون ضاربۃ ضاربتان ضاربات. باقی جو صیغے ہیں وہ عرب سے سننے پر موقوف ہیں. اب مجرد کے ابواب میں چونکہ عرب حضرات سے سنے گئے ہیں اس لیے مجرد کے ابواب میں پڑھے جاتے ہیں اور غیر مجرد کے ابواب میں چونکہ اہل لسان سے وہ مسنون نہیں ہے اس لیے ثلاثی مجرد کے ابواب کے علاوہ اسم فاعل اسم مفعول کے 6 صیغے پڑھے جاتے ہیں. باقی صیغے جو ہیں وہ نہیں پڑھے جاتے ہیں. ضاربٌ اسم فاعل اور مضروبٌ اسم مفعول. ان کے اندر غائب مخاطب متکلم کا ذکر نہیں ہوتا ہے چونکہ واضح نے ان کو وضع کیا ہے ابہام کے لیے. ضارب کا معنی مارنے والا, ضارب کا معنی مارنے والا, مضروب کا معنی مارا ہوا, ضارب کا معنی مارنے والا, مضروب کا معنی مارا ہوا. ایسے میں اب ان کا دار مدار ہوتا ہے ماقبل پر. اگر ہوا ضارب تو اس کا معنی وہ مارنے والا. اگر اس کے ماقبل میں ہو مخاطب انت ضارب بولو تو صحیح تو مارنے والا. اگر اس کا ماقبل میں ہو انا تو واضح نے ان کو وضع کیا ہے ابہام کے لیے. وضعی طور پر ان کے اندر رکھا ہے ابہام. اب ان کا ابہام دور ہوتا ہے ماقبل سے. ماقبل میں اگر ہوا ہے تو سمجھو کہ یہ غائب کے لیے. ماقبل میں انت ہے, ماقبل میں انا ہے. اب اگر ان کے اندر خود ذکر ہوتا غائب مخاطب متکلم کا تو پھر خود اس میں ابہام باقی جیسے ضرب مارا اس ایک مرد نے, ضربت مارا تو ایک مرد نے, ضرب تو مارا میں ایک مرد نے. اب ان کے اندر بھی خود وضعی طور پر اگر غائب مخاطب متکلم کا ذکر ہوتا تو پھر ان میں وہ ابہام نہیں رہتا کیونکہ واضح نے ان کو وضع کیا ہے, وضعی طور پر ان میں رکھا ہے ابہام. اب وہ ابہام دور ہوگا دونوں کو صحیح کے ذریعے سے. اس لیے اب اسم فاعل کے صیغوں میں غائب مخاطب متکلم کا ذکر نہیں. ضارب ایک مرد مارنے والا صیغہ واحد مذکر اسم فاعل. ضاربان دو مرد مارنے والے صیغہ تسنیہ مذکر اسم فاعل. ضاربین دو مرد مارنے والے صیغہ تسنیہ مذکر اسم فاعل. رفیع حالت میں ضاربان, نصبی جری حالت میں ضاربین.
ضاربون بہت سے مرد مارنے والے سے جمع مذکر سالم اسم فاعل ثلاثی مجرد سے با فاعل فعل ضربتن بہت سے مرد مارنے والے سے جمع مذکر مکسر اسم فاعل ثلاثی مجرد سے با فاعل فعل باقی یہ سالم کیا ہے مکسر کیا ہے وہ آگے بنا اور اشتقاق جو آئیں گے ان کے اندر انشاءاللہ عرض کر دوں گا ذرابن ذربن ذربن ذرباء ذربان ذرابن ذروبن اضرابن بعضوں نے اضرابن کو اسم فاعل میں شمار کیا ہے لیکن محققین نے اضرابن کو صفت مشبہ کے اندر شمار کیا ہے کہ یہ صفت مشبہ کا صفت ہے اب ان سب کا ترجمہ وہی ہے جو ضربتن کا ہے کہ بہت سے مرد مارنے والے صیغہ مذکر مکسر ضاربتن ایک عورت مارنے والی صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ضاربتان دو عورتیں مارنے والی صیغہ تثنیہ مؤنث اسم فاعل ضاربتین دو عورتیں مارنے والی صیغہ تثنیہ مؤنث اسم فاعل ضارباتن بہت سی عورتیں مارنے والی صیغہ تثنیہ مؤنث اسم فاعل زوارب بہت سی عورتیں مارنے والے سے جمع مؤنث مکسر اسم فاعل ضربت زوارب ضرب بہت سی عورتیں مارنے والے سے جمع مؤنث مکسر اسم فاعل زویرب ایک مرد تھوڑا سا مارنے والا سے واحد مذکر مصغر اسم فاعل زویربۃ ایک عورت تھوڑی سی مارنے والی سے واحدہ مؤنث مصغر اسم فاعل ثلاثی مجرد سے اسباب فاعل فعل بھئی ذرابن ذربن ذربن آگے کون سا صیغہ ہے ذرباء فعلاء اس کے آخر میں الف ممدود ہے اور الف ممدود ہے جس کے آخر میں ہو تو وہ تو تانیث کا صیغہ ہوتا ہے اب اس کے آخر میں علامت ہے تانیث کی اور صیغہ ہے سوال سمجھ میں آیا کہ بھئی ضرباء صیغہ جمع مذکر مکسر حالانکہ ضرباء کے آخر میں علامت ہے الف ممدودہ کی اور الف ممدودہ جو ہے علامت ہے تانیث کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضرباء یہ صیغہ جمع مذکر کا ہے بتاویل جماعت کی اور جماعت کی جب تعویل میں ہو تو جماعت مؤنث ہے جماعت جو ہے وہ کیا ہے صیغہ ہے جمع مذکر کا لیکن بتاویل جماعت کے اور جماعت مؤنث ہے جماعت جو ہے وہ لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہے بھئی جماعت جو ہے کھڑی ہو گئی ہے یا جماعت آ رہی ہے جسے تبلیغی دوست جب تشریف لائے تو جماعت آ رہی ہے یا جماعت جا رہی ہے حالانکہ وہ سب کے سب ہیں مرد ہے صاحب اللحیۃ الطویلہ ہے ایسے میں لیکن جماعت کا جو لفظ ہے یا جیسے آپ مسجد میں صف بنا کے کھڑے ہوتے ہو آپ میرے خیال دوپٹے والے ہو یا مرد جی بولو لیکن آپ کے اوپر اطلاع ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہے جی جماعت کا جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے اگرچہ اس سے جو مراد ہو وہ مذکر ہے لیکن لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہے جمعیت اب جمعیت میں یہ سب علماء حضرات مؤنث ہیں جمعیت یہ چاہتی ہے یہ لفظ کے اعتبار سے صرف کیا ہے مؤنث تو ضرباء یہ صیغہ ہے جمع مذکر مکسر کا لیکن بتاویل جماعت کے یہ کیا ہے مؤنث ہے مضروب ایک مرد مارا ہوا صیغہ واحد مذکر اسم مفعول مضروبان دو مرد مارے ہوئے صیغہ تثنیہ مذکر اسم مفعول مضروبین دو مرد مارے ہوئے صیغہ تثنیہ مذکر اسم مفعول مضروبون بہت سے مرد مارے ہوئے صیغہ جمع مذکر سالم اسم مفعول مضروبین بہت سے مرد مارے ہوئے صیغہ جمع مذکر سالم اسم مفعول مضروبۃ ایک عورت ماری ہوئی صیغہ واحد مؤنث اسم مفعول مضروبتان دو عورتیں ماری ہوئی صیغہ تثنیہ مؤنث اسم مفعول مضروبتین دو عورتیں ماری ہوئی صیغہ تثنیہ مؤنث اسم مفعول مضروبات بہت سی عورتیں ماری ہوئی صیغہ جمع مؤنث سالم اسم مفعول ثلاثی میں سے فعل مضارب بہت سے مرد یا بہت سی عورتیں ماری ہوئی صیغہ جمع مکسر مشترک فعل اسم مفعول ثلاثی میں سے فعل مضارب ایک مرد تھوڑا سا مارا ہوا صیغہ واحد مذکر مصغر اسم مفعول مضاربۃ ایک عورت تھوڑی سی ماری ہوئی صیغہ واحدہ مؤنث مصغر اسم مفعول ثلاثی مجرد سے فاعل فعل
پڑھیں آگے یا کافی ہے؟ جی شاباش.